اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یا قہار وظیفے کی شروعات کیسے ہوئی۔ انسانوں کی طرح جنات کی بھی جیل ہے جو جناتوں کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ پاکستان میں جنات کی سب سے بڑی جیل، سب سے بڑا قوت خانہ مکہ قبرستان ٹھٹھہ سندھ میں ہے۔ علامہ لاہوتی پر اسراری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیل کیا ہے؟ ایک بہت بڑی پہاڑیوں کے درمیان میلوں پھیلی ہوئی ایک وادی ہے جس کے ارد گرد طاقتور حصار اور جنات کی طاقتور فوج ہے۔ ٹھٹھہ کے اسی قدیمی جیل اور جنات کے قوت خانے میں بدمعاش اور شریر جناتوں کو قید کیا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ علامہ لاہوتی پر اسراری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جنات دوست کی جگہ پیغام موصول ہوا۔ ایک جنات دوست کے ذریعے سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ٹھٹھہ کے جناتی جیل کے قیدی جس کا نام حافظ عبداللہ ہے، اس نے قرآن مجید ختم کیا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ آپ ختم قرآن میں برکت کے لیے دعا فرمائیں۔ مصروفیات کے باوجود میں 29 رمضان کو میں ٹھٹھہ کے میلوں پھیلے ہوئے صدیوں پرانے جنات کی ایک مخصوص سواری کے ذریعے وہاں حاضر ہوا۔ وہاں پر پہنچا، حافظ عبداللہ دراصل اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ ایک رات وہ اپنی خالہ کے گھر کی طرف سفر کر رہا تھا کہ ایک حسین خاتون اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر ایک چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ اس چاندنی رات میں اس عورت کے بال کھلے ہوئے اور حسن و جمال نکھرا ہوا تھا۔ اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی اور اس نے اس خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، اس کو نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ بدکاری کی۔ دل بہک گیا اور طبیعت مچل گئی۔ وہ خاتون بہت نیک تھی، اس نے اور تو کچھ نہ کیا، یا قہار کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا اور اتنا پڑھا کہ وجد اور وجدان سے بھی آگے نکل گئی۔ بس اس کا کام سارا دن یا قہار پڑھنا تھا اور اللہ سے فریاد کرنا تھا کہ یا اللہ، یہ جن جس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے میری پہنچ سے تو بالاتر ہے، کیا یہ تیری پہنچ سے بھی بالاتر ہے؟ یا اللہ، کیا تو بھی اس سے بے بس ہے؟ یا اللہ، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اسے اپنی غیبی پکڑ میں لے اور اس سے میرا انتقام لے۔ بس پھر کیا تھا، قدرت کی اندیکھی لاٹھی حرکت میں آئی۔ حافظ عبداللہ کا اپنے قریبی چچا زاد سے کچھ گھریلو جھگڑا ہو گیا۔ اب جب گھریلو معاملات میں جھگڑا ہو گیا تو اس کے ہاتھوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چچا زاد قتل ہو گیا۔ اب یہ اسی کی سزا بھگت رہا ہے جو کہ دل کا اچھا اور اندر کا نیک ہے۔ پہلے عورت سے غلطی کر بیٹھا، پھر اس کی بددعا نے اس کو اس انجام تک پہنچا دیا۔ ویسے بھی یا قہار کو وجد کی حالت میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا جنات کو ایسے قہر میں مبتلا کر دیتا ہے اور جادو کی کاٹ کو تو ایسے انداز میں واپس پلٹتا ہے کہ اس بات کا انسان گمان نہیں کر سکتا، ہاں بشرطے کہ کوئی دیوانہ وار پڑھنے والا ہو تو دیوانہ وار پڑھنے والا ہو۔ اب حافظ عبداللہ کی قید کٹ رہی ہے، وہ ایک ایک دن سوچ سوچ کر گن رہا ہے۔ جن ہے یہ بھی خطا کا پتلا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن بعض اوقات بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیکیوں کے ترازو سے بڑھ کر انسان کو کسی عذاب یا پھر بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے، اور بالکل یہی حال حافظ عبداللہ جن کا بھی ہوا تھا۔ آپ یقین جانیے، جب میں نے اس کا قرآن سنا، اس قرآن کے اندر جب آیت وعدہ، یعنی ایسی آیتیں جس میں اللہ رب العزت نے وعیدیں فرمائی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے قہر کے بارے میں، جن سے اللہ نے جنت، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، جب وہ یہ آیتیں پڑھتا تو اس کے لہجے کی رعنائی، اس کے چہرے سے بشاشت ایسی ٹپکتی جیسے کہ ابھی اللہ کی رحمت اور مدد نازل ہو رہی ہے۔ ہاں، اور جب وہ آیت وعید پڑھتا، یعنی جہنم، عذاب، اللہ کی مدد کا ہٹنا، دھمکی، ڈر اور خوف، اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو، اس کی ہچکیاں اور سسکیاں ایسی محسوس ہوتی کہ خود سننے والے بھی دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس دفعہ پورے ٹھٹھے کی جیل کی مسلمان جنات کو حافظ عبداللہ نے تراویح میں قرآن سنانے کے لیے بلایا، اور تمام جنات مستقل 20 تراویح ہی پڑھتے ہیں۔ ختم القرآن کے موقع پر جب میں نے حافظ عبداللہ اور اس کی گرفتاری اور قید کے بارے میں سنا، دل میں اس کی ذات کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی، اور ہمدردی بھی ایسی پیدا ہوئی کہ جی میں آیا کہ میں اسم یا قہار کے کمالات یہاں بھی بیان کروں، یا قہار کے برکات، یا قہار کے ثمرات اور یا قہار کے انوکھے کرشمات میں یہاں بیان کروں، کیونکہ اسم یا قہار کی وجہ سے ہی حافظ عبداللہ جیل کی سزائیں کاٹ رہا، اور اس کے لیے ترس بھی آیا کہ ایک کاش یہ ایسا نہ کرتا تو یہ آج کہیں اور ہوتا، اتنی سخت اور پریشانی والی جیل میں نہ ہوتا۔ میرے جی میں تھا کہ آج اسم یا قہار کے کمالات اور اس کے برکات لاکھوں جناتوں کے سامنے بیان کروں۔
ان کو وضاحت سے سمجھاؤں، ان کی چھوٹی بڑی خاصیتوں کو بتاؤں، لیکن اس سے پہلے ایک انوکھا واقعہ کچھ یوں ہوا۔ ایک جن برا قیدی جو کہ ہندو تھا، وہ میرے پاس آیا، ہاتھ ملایا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہیں پر رونے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا درد ہے آپ کے اندر؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ اسم یا قہار کے بیان اور اس کی فضیلت انسانوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس نے کہا مجھے خبر ہے کہ آپ اپنے عبقری رسالے میں لکھتے ہیں جس سے لاکھوں لوگ فیض بھی پاتے ہیں، اور اسم یا قہار کے کمالات کا اگر انسانوں کو پتہ چل گیا تو انسان جنات کو بھون کر رکھ دیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ میری ساری عمر تو کالی دیوی کے چرنوں میں گزری ہے، ایک جرم کی تلاش میں مجھے یہاں لا کر قید کر دیا گیا۔ میں یہاں کا نہیں، کلکتہ کے قریب کا رہنے والا ہوں، کیونکہ انسانوں کے درمیان ملکوں کی سرحدیں ہیں، ہمارے یہاں ملکوں کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے پوری دنیا، سارے ملک، سارے صوبے ایک ہی دنیا کے موافق ہے۔ کہنے لگا ہمارے ایک بہت بڑے پنڈت تھے جو کہ انسان تھے، اور کہنے لگا کہ یہ بات اس دور کی ہے جب محمد شاہ رنگیلے کا دور تھا۔ وہ پنڈت اپنے علوم اور کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ بادشاہ شاہ محمد رنگیلا اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید وہ اپنی ماں کی بھی اتنی قدر کیا کرتا ہو۔ محمد شاہ رنگیلا جہاں اپنے رنگیلے کردار کی وجہ سے رنگیلا تھا، لیکن اس میں ایک خوبی تھی جو بہت کم بادشاہوں میں تھی۔ وہ صاحب کمال کوئی بھی شخص ہو اور وہ کسی بھی فن کا ہو، اس کا بہت بڑا قدردان تھا، خیال کرتا تھا، ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا، اچھے فن والے لوگ، اچھے علم والے لوگ، اچھے کھیلنے والے لوگ، ہر ایک کو برابر عزت دیتا تھا۔ تو ہمارے وہ ہندو پنڈت جن کا نام پنڈت بھوگا رام تھا، اس سے ایک دفعہ یہ بادشاہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کے لیے آخری ہتھیار ہو، ایک ننگی تلوار ہو، جب بھی اس کو پڑھا جائے تو جادو اور جنات ایسے ٹوٹیں جیسے ہاتھ سے شیشے کا جام فرش پہ گر کے بکھر جاتا ہے اور وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پنڈت بھوگا رام اپنی چاہ میں تھے، بہت بڑے جادوگر تھے۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں چونکہ آپ مسلمان ہیں، کہنے لگا پنڈت، کہ آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے گی جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہیں گے۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کو پنڈت کے قریب لے گیا۔ تو پنڈت بھوگا رام بولا کہ شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے یا قہار۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کو آپ جہاں بھی پڑھیں گے، اگر وہاں شریر اور بدکار جنات یا کسی بھی طریقے کا جادو اگر ہوگا تو اس پر یہ ایک ننگی تلوار ثابت ہوگا۔ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہو، کوئی جنات آپ کے گھر اور دولت کا دشمن بن گیا ہو، آپ چاہتے ہوں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، اس سے نجات مل جائے، اس سے دوری ہو جائے، وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے، تو آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ آپ فوراً ابھی اسی وقت یا قہار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ پاک اور ناپاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں، یعنی اس کو خوب ٹوٹ کر پڑھیں، اس میں ڈوب کر پڑھیں، اس کو اپنی پریشانی اور بے چینی کی کیفیت میں پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا کمال آپ کو ضرور ملے گا، تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن اس کا کمال ضرور ملے گا۔ وہ ہندو بوڑھا جن کہنے لگا کہ یہ گفتگو میں نے اپنے کانوں سے خود سنی ہے۔ پھر اس کے بعد محمد شاہ رنگیلے نے اپنے دربار میں یہ واقعہ سب کو بتایا۔ اس کے دربار میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ وہ بوڑھا ہندو جن رو رو کر کہنے لگا، مجھے یاد ہے کہ جنات پر اس وظیفے کی وجہ سے ایسا قہر برسا وہ شاید زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا ہو۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جناتوں کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ علامہ لاہوتی پراسراری ایسے ہی نہیں کہلاتے۔ جنات کے قبائل اور در قبائل آپ کے مرید اور غلام ہیں، لیکن براہ کرم اسم یا قہار کے کمالات انسانوں کو نہ بتائیں، اسے انسانوں تک نہ پہنچنے دیجیے۔ اگر یہ انسانوں تک پہنچ گئے تو انسانوں نے جنات کی نسل در نسل تک جلا کر رکھ دینی ہے، کیونکہ شریف جنات کم اور شریر جنات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جب اس بوڑھے ہندو جن کی یہ بات سنی تو اس ہندو جن کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا تاریخی واقعہ سنایا جس نے مجھے کافی تجربہ دیا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ انسانوں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ انسانوں کا درد میری طبیعت کے اندر بھرا ہوا ہے، یہ میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے اس میں یا قہار کے کمالات جناتوں کو بتائے اور ختم القرآن میں حافظ عبداللہ سے کہا، جی چاہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ ہی دعا کرائیں۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے تو خود دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، یہ میرا حکم ہے۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، حکم کو مانتے ہوئے حافظ عبداللہ نے 1.25 گھنٹے کی دعا کرائی۔
جس میں تو سسکیاں تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن آہ وزاری اور چیخیں پکاریں موجود تھیں، باقی تھیں۔ اور ایک ہجوم 29 رمضان کو اپنے اللہ کے سامنے اپنے جرم کا قبول کرتے ہوئے دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ ان کی دعا، درد بھرے الفاظ، غم میں ڈوبی ہوئی فریادیں عرش الہی کو ہلا رہی تھی۔ وہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے، سوائے مجھ ایک انسان کے۔ وہ عجیب منظر تھا، عجیب سما تھا، بالیقین عجیب کیفیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں اور ہر طرف رحمت اور مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے۔ یقین بھی تھا، گمان بھی تھا اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے ان جناتوں کے سامنے یا قہار کے جو کمالات بیان کیے، وہ گفتگو تقریباً 3.25 گھنٹے تک چلتی رہی، جس میں سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ خاص عمل جو لاکھوں جناتوں کے سامنے میں نے بیان کی، اس میں سے ایک خاص عمل یہ ہے، جو شخص یا قہار کو جدا جدا حروف میں لکھے، یعنی علیحدہ علیحدہ حرف لکھے، یا الگ، الف الگ، قاف الگ، ہا الگ، پھر الف الگ، پھر را الگ، یا قہار کو علیحدہ علیحدہ لکھے، پھر اسی طرح دوسری دفعہ لکھے، پھر اسی طرح کرتے کرتے 41 دفعہ یا قہار کو لکھے، جدا جدا لکھے، کسی ایسی روشنائی سے، کسی ایسے زعفران یا ہلدی سے لکھے جو پانی میں ڈالنے کے بعد کھل جائے۔ اس تعویذ کی ایک زیروکس فوٹو کاپی نہیں چلتی۔ اسے کسی بوتل میں ڈال لے جس میں پانی رکھے، اس پانی کو پی بھی سکتا ہے، اپنے تکیے پہ بھی اس کا چھڑکاؤ کر سکتا ہے، گھر میں کچن کے کھانے میں بھی اس پانی کو ملا سکتا ہے، اس پانی کو گھر کی دیواروں پہ بھی چھڑک سکتا ہے۔ جو پرانے جادو کا مارا ہوا ہو، نظر بد کا ڈسا ہوا ہو اور جنات کا بہت متاثرہ ہو، یا ایسے گھر جس میں جنات آگ لگا دیتے، کپڑے کاٹ دیتے ہوں، کپڑوں پر خون کے یا گندے نشانات معلوم ہوتے ہوں، یا گھر میں جگہ جگہ غلاظت اور گندگی کر دیتے ہوں، پیشاب پخانہ کر دیتے ہوں، یا کسی بھی طریقے کی کوئی آوازیں آتی ہوں، کوئی خوفناک، کوئی ڈرانی، کوئی گندے خواب آتے ہوں، راتوں کو اگر سونے نہ دیا جاتا ہو، گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، ایک مشکل سے نکلنا دوسرے میں چلے جانا اور دوسرے سے نکلنا اور تیسرے میں گرفتار ہو جانا، ایسے تمام معاملات میں یا قہار کا وظیفہ، یا قہار کا ورد، یا قہار کا تعویذ، اور یہ صرف 41 دفعہ کا لکھا ہوا نقش، صرف 41 دفعہ کا، نہایت مؤثر اور آزمودہ ہے، کئی بار کا تجربہ شدہ ہے۔ آپ کے لیے شاید انوکھی بات ہوگی کہ جنات بھی ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں۔ مجھے ایک عالم جن نے بتایا، جو کہ سہارنپور کے بڑے مدرسے سے فارغ تھے، انہوں نے بتایا کہ یا قہار کا یہ نقش جدا جدا حرفوں والا جب تک ہم اپنے گھروں میں لگائے رکھتے ہیں، کسی بھی جن کا جادوئی وار ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، اور اگر ہم اتار دیں تو اس کا وار اثر کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم بہت اہتمام سے یا قہار کا نقش اپنے گھر میں ہر جگہ لگاتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کے گلوں میں بھی ڈالتے ہیں، اور اس کو دھو کر اس کا پانی بھی پیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے کی ہر چیز میں یہ پانی ڈالتے ہیں اور پانی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ 40 دنوں 41 دنوں یہ نقش پیتے ہیں۔ جب یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو ہم مزید اس میں لکھ کر ایک اور نیا نقش اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس پانی سے ہم اپنے گھروں میں چھینٹے بھی مارتے ہیں۔ اس عالم جن کی بات سننے کے بعد میں نے بھی ان کو ایک بات سنائی۔ میں نے کہا میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ جنات گھر میں پتھر مارا کرتے تھے، کنکریاں پھینکتے تھے، مٹی کے ڈھیلے مارتے، گائے بھینس کا گوبر، حتیٰ کہ بلی اور کتوں کا پخانہ جگہ جگہ بکھیر دیتے تھے، جگہ جگہ پیشاب کر دیتے تھے، گندگی کر دیتے تھے، غلاظت کر دیتے تھے۔ گھر میں ایک عجیب و غریب عفونت تھا، غلاظت کی وجہ سے گھر میں رہنا دشوار تھا۔ انہوں نے دنیا کے ہر علم کے ساتھ کوشش کر کے دیکھ لی تھی، کسی جادوگر کا بہت طاقتور جادو تھا، وہ کسی بھی طریقے سے قابو نہ آتا تھا۔ اچھے اچھے عاملوں کو، جادوگروں کو، سفلی جادو، بنگالی جادو، ہر طریقے کا ہر ٹوٹکا آزمایا انہوں نے، لیکن انہیں کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جو جادوگر جادو کرنے والا تھا وہ بڑا طاقتور تھا۔ بہت سے عامل آئے، کچھ تو ایسے تھے جو اپنے بیگ تک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جناتوں نے انہیں رہنے نہیں دیا، ٹکنے نہیں دیا، پنپنے نہیں دیا۔ جب یہ ہر طریقے سے مجبور ہو گئے تو میں نے انہیں یا قہار ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھنے کو بتایا۔ صرف کتنی بار؟ 121 بار ہر نماز کے بعد، یا قہار 121 بار ہر نماز کے بعد۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف لگا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت کی کہ اس کا نقش گھر میں بھی ڈالیں، جگہ جگہ لگائیں، اور اس کا پانی بھی پئیں اور دیواروں پر اس کا چھڑکاؤ بھی کریں، اور مزید تاکید کی کہ کھانے میں ضرور ملائیں۔ دن اور رات چلتے رہے۔ ان کے گھر سے یہ جادو، یہ جناتی دنیا ایسی گئی، کہنے لگے کہ ہم نے خواب میں دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ چیزیں آ کر ہماری منتیں کرتی ہیں، ہم سے معافی مانگتی ہیں، آپ یہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ عمل چھوڑ دیں،
یہ پانی اس کا پینا چھوڑ دیں، یہ کھانے میں ملانا چھوڑ دیں، یہ دیوار کا چھڑکاؤ چھوڑ دیں، اپنے گھروں سے یہ نقش ہٹا دیں، اپنے گلے سے بھی یہ نقش اتار دیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جنات خواب میں آتے ہیں اور ایسا ایسا کہتے ہیں اسے اتار دو، اسے چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہرگز نہ کرنا۔ ان کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ان اعمال سے تمہیں خالی کر کے تمہارے اوپر کوئی بڑا اور طاقتور حملہ کرے، ان پر یقین، ان پر اعتماد نہ کرنا، لہٰذا اپنے عمل میں لگے رہیں اور پہلے سے زیادہ کوشش، محنت اور توجہ سے اس کو کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کی رحمت سے ان کے مسائل حل ہو گئے۔ آج وہ گھرانہ اس سوسائٹی کا سب سے زیادہ پرسکون گھرانہ ہے، وہ گھرانہ جو سوسائٹی کا سب سے زیادہ بدامن گھرانہ تھا، جس میں سب سے زیادہ دقتیں، پریشانیاں، بیماریاں تھیں، جس میں رزق کی تنگی تھی۔ ایک فیکٹری کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا، میرا مال فیکٹری میں پڑا خراب ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں آگ لگ جاتی ہے، یا مشینیں کبھی ٹوٹ جاتی ہیں بعض اوقات، یا ہر وقت خراب رہتی ہیں، یا پھر ہر وقت خراب رہتی ہیں، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، پیسہ ایک طرف سے آتا نہیں کہ دوسری طرف کو لگ جاتا ہے، برکت ہوتی نہیں، ملازم ٹکتے نہیں، فیکٹری میں ایک وحشت، خوف اور مستقل پریشانیاں رہتی ہیں، آپس میں بے حد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رزق آتا تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، رزق رکتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات فیکٹری میں رہنے والے ملازم طرح طرح کے انوکھے واقعات بتاتے ہیں کہ کہیں بھیڑ ہے، کہیں بکری ہے، کہیں کتے ہیں جو مستقل آپس میں کھیل رہے ہیں، جب قریب جاتے ہیں تو وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگے مزید کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دیکھا، ایک میت ہے، اس پہ بہت سے لوگ رو رہے ہیں، خواتین کھلے بالوں کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، ان کا رونا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے اور وہ حقیقت کو بھول جاتا ہے، اس کا دماغ اس پر نہیں رہتا کہ یہ سب حقیقت ہے یا پھر دھوکہ ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ وہ بھی روتے روتے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جب قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے تو دور سے قہقہوں کی آواز آتی ہے، ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، پھر وہاں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ جاؤ، اس جگہ پہلے ہمارا مندر ہوا کرتا تھا، اس کو لوگوں نے مسمار کر دیا، اب اس جگہ فیکٹری بن گئی، لہٰذا اب تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ملازم بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کبھی تندرست نہیں ہو پاتے، مستقل بے چین بے قرار رہتے ہیں، شفا یابی کی تو کوئی امید ہی نظر نہیں آتی۔ اب تو معاملہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ جو اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کے گھر والے تک بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بیمار، بیوی بیمار، گھر میں پریشانیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور سب ملازموں کے دل میں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے کہ جو یہاں رہے گا وہ برباد رہے گا، یہاں رہنے والا خوش نہیں رہ سکتا، یہاں رہنے والا آباد نہیں رہ سکتا، یہاں سے چھوڑ کر چلے جانے میں ہی عافیت ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں آرام ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لہٰذا سب ملازم اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہیں، اس فیکٹری میں کام کرنا نہیں چاہتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو چھوڑ گئے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ چھوڑ جائیں گے۔ یہ غمناک کیس جب میرے سامنے آیا، میں نے یا قہار لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے کا کہا، اور پھر اس کے نقش لگانے، پینے اور پہننے کو کہا، حتیٰ کہ ہر مشین کے اوپر 41 دفعہ کا یہ نقش چپکائیں، اور جو ملازم نمازی ہیں ان سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد اسم یا قہار 121 مرتبہ پڑھیں، اور جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی ترغیب دیں اور ان سے بھی کہیں کہ یہ پڑھیں۔ میں نے سارے جناتوں کو متوجہ کر کے دعوے سے یہ بات کہی، جو صرف 5 مہینے کی محنت سے 5 مہینے فیکٹری والوں نے تعویذ لگائے، فیکٹری والوں نے 5 مہینے یا قہار وظیفہ پڑھا، فیکٹری والوں نے 5 مہینے نماز کی پابندی کی، وہاں 5 مہینے میں ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے بہت ساری مٹی اڑی اور چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ انہوں نے حیران ہو کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مٹی کا ایک بہت بڑا غبار دھماکے کے بعد ساری فیکٹری پر چھا گیا۔ وہ میرے پاس پہنچے، میں نے جنات کو تحقیقات کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ سب جن جل گئے۔ ان جنوں میں ایک بہت بڑا دیو تھا جو ان کا سردار تھا، ان کا سربراہ تھا، یہ اس کے جلنے اور مرنے کی نشانیاں تھیں، اور یہ چیخ و پکار اسی کی تھی۔ یوں اس میں یا قہار کی برکت سے یہ فیکٹری